ان میں اختلاف ہے, ہم ان کو کیوں مانیں, ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں فالو کریں ڈائریکٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کر ہی نہیں سکتے ہیں, اس لیے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کے تھوڑی بتایا کہ یہ میرے احکامات ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ان کو ملے گی وہ انہی ذرائع سے ملیں گی, صحابہ سے ملے گی, تابعین سے ملے گی, تبع تابعین سے ملے گی. یہ تو جا کے نہیں پوچھیں گے نا قبر میں کہ جی حضرت بتائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں, اور نہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بتائیں گے. وہ تو 1400 سال کا فاصلہ ہے. اب اس فاصلے کے اندر ہمیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ صحابہ سے پھر ایگزیکٹلی, تو ہمیں انہی ذرائع سے معلوم ہوگا. تو جب ہم ان ذرائع پہ اعتماد کریں گے تو ہم یہ ذرائع ہمیں جو بتائے ہم اس پہ عمل کر لیں, پھر ہم ڈائریکٹ جانے کی کوشش کیوں کریں؟ اگر ذرائع پر اعتماد نہیں پھر تو اسلامی ختم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر ان ذرائع پہ اعتماد نہیں کریں گے تو پھر قرآن پر بھی اعتماد نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ جو چین ہے, اسی چین سے تو ہمیں شریعت پہنچی نا. حدیث ساری اس چین سے آئی, قرآن سارا اس چین سے آیا, اور یہ چین والے بتا رہے کہ عمل اس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قرآن اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو عمل کرنا کون بتائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے نا. اور اسی طریقے سے قرآن کا مطلب کیا ہے, اس آیت کا کیا مطلب ہے, کون بتلائے گا؟ ہم یہ کہیں گے بھائی ڈائریکٹ قرآن موجود ہے نا, خود عربی آتی ہے نا, خود نکالو. تو قرآن اتارا اللہ نے, اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس آیت کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں, تو اب ہمیں اس چین کو فالو کرنا پڑے گا. تو ڈائریکٹ ہم جا ہی نہیں سکتے, امپاسبل کہ ڈائریکٹ ہم ان کو فالو کریں. اگر کہو گے کہ جی حدیث لکھی ہوئی نا, تو حدیث لکھی ہوئی تو امام اگر بخاری کو فالو کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم امام بخاری کو فالو کر رہے ہو, ڈائریکٹ پھر بھی نہیں کر رہے ہو. تو ڈائریکٹ کدھر ہوا؟ سمجھ آ گئی مولوی صاحب؟ پاسبل ہی نہیں ہے. اس لیے آپ کو بغیر اس کے آپ جا ہی نہیں سکتے اوپر. اس کو سمجھانے کے لیے بہت آسان سا ہے کہ آپ بغیر گھر پہ بیٹھ کے ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتے. جب تک آپ نہیں, ڈاکٹر تو بن سکتے ہیں آن لائن, لیکن اس میں آن لائن بھی نہیں بن سکتے. آن لائن عالم ہے. ہاں, آن لائن عالم بس ایسا ہی ہے, میں اس کا قائل نہیں ہوں. سمجھ آ گئی بھائیوں؟ تو اس لیے فرمایا کہ شریعت عقائد وہی ہیں لیکن اعمال میں فرق ہے. اور وہ فرق اللہ کی حکمت ہے کہ اس پہلے والوں کی شریعت میں اور چیز, ہماری شریعت میں اور چیز ہے. لیکن ایک اب شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بعد والے عمل میں اگر اختلاف ہوتا ہے, اور تو اس میں دلائل دیکھا جائے گا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا ہے, یہ بھی کیا ہے. اگر دونوں ثابت ہوتا ہے کہ ہاں دونوں عمل کیا ہے, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی کیا ہے, تو پھر پھر امام کو دیکھا جائے گا کہ ائمہ نے اس حدیث کو, اس عمل کو جو ترجیح دی ہے اس کی وجہ کیا ہے, اور انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. بہت سارے مسائل میں بھی ایک امام کے نزدیک حلال ہے, دوسرے امام کے نزدیک حرام ہے. کیکڑا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلال ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام ہے. ہاں, یہ کر کے چلتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اسی طرح گھوڑا بھی اسی طریقے سے ہاں, گھوڑا کے خیر کراہت کی ہے, لیکن یہ تو یہاں تو سیدھے سیدھے حرام کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب کس کی شریعت کو لوگے؟ اور یہ ان کی شریعت نہیں ہے, شریعت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس لیے ان کو کہتے ہیں مسلک. کیا کہتے ہیں؟ دین محمدی ہے, مسلک حنفی ہے. ہم دین محمدی پر ہیں, مسلکن ہم حنفی ہیں. بولو, ہم دین محمدی پر ہیں, مسلکن حنفی ہیں. کیا مطلب؟
کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرتے ہیں اس ترتیب اور اس طریقے سے، اس اجتہاد اور اس استنباط کے ساتھ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اس کو مذہب نہیں کہہ سکتے، یہ مذہب نہیں ہے، کیونکہ مذہبی یہ مسلک ہے، مسلک ہے۔ مذہب بھی کہہ سکتے ہیں، مذہب کا مطلب ہوتا ہے جانے کی جگہ، جانے کا راستہ۔ مذہب، مسلک، دونوں کا مطلب ہوتا ہے، مسلک کا مطلب ہوتا ہے چلنے کی جگہ، طریق، 401 ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جانا اسکاربرو ہے، اب اس کے لیے آپ 401 سے چلے جاؤ، یا ادھر جو ہے یہ سٹی سے اندر سے چلے جاؤ، یا جو ہے وہ آپ وہ دوسرا لے لو ہائی وے، 407 لے لو، تو اب یہ سارے راستے جائیں گے وہیں۔ ایسے ہی آپ شارع ابو حنیفہ پہ چلو، پہنچے گا وہیں مدینہ، شارع شافی پہ چلو تو یہ راستہ بھی وہیں جائے گا، اور شارع حملی پہ چلو تو وہ راستہ بھی وہیں جائے گا، اور شارع مالکی پہ چلو تو وہ راستہ بھی منزل وہیں پہنچائے گا۔ لیکن شرط یہ کہ آپ نے ان چاروں راستوں میں سے کسی ایک راستے پر چلنا ہے۔ اگر ان چاروں راستوں کو چھوڑو گے تو پھر سیدھے جہنم کی طرف جاؤ گے، گمراہی کی طرف۔ چلو جی، وما تفرق الا من بعد۔ اچھا جی، آگے اللہ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا، یعنی اعمال آخرت کے لیے کرے گا، دنیا کے لیے نہیں، سب کچھ اس کا محنت مشقت آخرت کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، زیادتی کریں گے۔ ٹھیک ہے، زیادتی کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا عمل ہوگا اللہ زیادہ دیں گے۔ اور ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا نا، تو جتنی محنت کر لے، جتنی چاہے محنت کر لے، نؤتیہ منہا، ہم اس میں سے کچھ دیں گے، ہم اس میں سے ذرہ دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، نقصان اس کا یہ ہوگا کہ سارا تک و دو دنیا کے لیے، تو اب آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ آگے فرمائے کہ مشرکین کو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن اپنی گردنیں جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے گھٹنوں کے بل، اور ایمان والوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے اپنے بندوں کو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے بندوں کو اللہ یہ خوشخبری دیتا ہے۔ آگے فرمائے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبتیں تمہیں ملتی ہیں، پہنچتی ہیں، جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری تمہارے گناہ اللہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اس کی تشریح پہلے ہو چکی ہے کہ جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب انسان کے گناہ بھی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی آدمی گناہ کرے مصیبت میں گرفتار ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کے اوپر مصیبت آئی اور ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ کوئی گناہ کیا توبہ کر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو، میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا اللہ والا شو کرنا چاہتا ہے، اور دوسرے کو ذرا سی تکلیف ہوئی، کوئی تکلیف ہوئی، ہاں گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے تو استغفار کرے۔ آپ کو کہنے کا کیا حق ہے بھائی؟ کسی کو بھی حق نہیں۔ گناہ کرتا ہے اسے خود ہی پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا، اگر سمجھے۔ جی ہاں، آگے ایمان والے جو جنت میں ہوں گے ان کی اللہ رب العزت تعریف بیان فرما رہے کہ جنت والے کون ہیں۔ پہلے اوپر جہنمیوں کا بیان کیا، اب جنت والوں کا بیان کر رہے ہیں، ٹائم کا میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ وما عند اللہ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، کہ میرے بندو جو کچھ تمہیں ملا ہے نا یہ تو صرف دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، وہ ابقی اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔
وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نمبر 3 والذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، والفواحش، اور ناشائستہ حرکتوں سے بھی بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ، اور پانچویں بات صفت ان کی کہ جب ان کو غصہ آتا ہے نا، یا کسی پر غصہ آتا ہے دوسرے پر، یغفرون، تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور چھٹی صفت والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ ساتویں صفت واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ آٹھویں صفت وامرہم شورى بینہم، آپس کے اجتماعی کام شورا سے حل کرتے ہیں اور شورا کے مطابق کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ صفات ہیں مومنین کی، فرمایا کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ فرماتے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ یخلق ما یشاء، اللہ ہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناتھا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ بانچ رکھتا ہے، یعنی اس کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو اب یہ اولاد ہونا یہ خالص اللہ کی طرف سے ہے۔ ماں باپ جتنا زور لگا لیں، ان کے زور لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آگے سورہ زخرف ہے۔ زخرف سونے کو کہتے ہیں، اس میں سونے کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ زخرف اس کا نام دیا گیا۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلنا قرآن عربی لعلکم تعقلون، مکی صورت ہے، اور اس کے اندر بھی وہی سارے مضمون ہیں۔ اور مشرکین کی یہ بات بیان فرمائی کہ ام اتخذوا مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کہ یہ ایسے بیہودہ لوگ ہیں کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کریں اور اللہ کے لیے بیٹی، اور بیٹی کو یہ خود اتنا برا سمجھتے ہیں۔ اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا، کہ وہ چیز جو رحمان کے لیے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فرشتے رحمان کے کیا ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر ان کو خبر دی جائے کہ تمہاری یہاں بیٹی ہوئی ہے، ظل وجہ مسودن، تو ان کے چہرے کالے پڑ جائیں۔ وَهُوَ کظیم، اور دل میں اتنا غصہ کہ وہ اپنے دل کو گویا کہ گھوٹ رہا ہے، اور اسی وقت سے پلاننگ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے زندہ دفن کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُنَشَّأْ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، بہرحال یہی اللہ بتا رہے ہیں کہ تم اتنے بیہودہ ہو کہ لڑکی اپنے لیے پسند نہیں کرتے بیٹی، اور اللہ کے لیے بیٹی ثابت کرنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر مشرکین مکہ کا یہ اعتراض، ان کا اعتراض یہ تھا کہ اوہ جی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اترنا تھا، یہ تو یتیم ہے، غریب ہے، یتیم اور غریب پر کیسے قرآن اتر گیا؟ تو وہ کیا کہتے تھے؟ وقالو، کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ قرآن یہ مکہ اور طائف ان دو بڑی بستیوں میں کسی امیر اور بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ تو اللہ فرماتے اہم یقسمون رحمت ربک، یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کے رب کے رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں، ان کے اختیار میں۔ اور اس سے پہلے بیٹے بیٹیاں کا ذکر کیا کہ بیٹا بیٹی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، جو کہ باپ بننا ماں بننا ایک فضیلت کی بات ہے، جب وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو نبی نبوت یہ تو سب سے ہائیسٹ اسٹیٹس ہے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں اور اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہے، تو تم اس کو کیسے تقسیم کر سکتے ہو؟ اور تمہارا اس میں بس
कैसे चल सकता है। नहनु कसमना बैनहुम मईशतुम फिल हयात दुनिया, कि दुनिया की ज़िंदगी में भी तुम्हारी मईशत मैंने तकसीम की है, उस तकसीम के भी तुम मालिक नहीं हो। फिर आगे इसी तरीक़े से अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया और फिर आखिर के अंदर ये जन्नत वालों का जिक्र किया कि जन्नत वाले कैसे मज़े में होंगे। उदखुलुल जन्नता अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून, खुशी खुशी जो है तुम और तुम्हारी बीवियाँ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएं। आगे जन्नत की नेमतें जो है वो यहाँ बयान की हैं। उसके बाद जिस सूरत दुखान है, दुखान का माना धुआं, और सूरत दुखान का इसलिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत इन लोगों ने तंग किया, परेशान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से मक्का मुकर्रमा पर कहत आया, और इतना सख्त कहत था कि वो जली हुई हड्डियाँ और जो है गंदी चीज़ें भी भूख की वजह से खाने लगे थे। चमड़े कहीं मिल जाता उसको जो है वो जला के खा लेते। तो ये उनकी हालत हो गई थी। इस भूख की वजह से जब वो उनकी नज़र ऊपर उठती तो ज़ाहिर भूख की वजह से सारा ऊपर धुआं धुआं नज़र आता था। इस एतबार से इस वाक़े को जिक्र किया, इसलिए इस सूरत का नाम क्या है? सूरत दुखान। या इससे मुराद वो दुखान है, वो आग है जो क़यामत से पहले एक धुआं उठेगा जो पूरे दुनिया के अंदर घूमेगा। ईमान वालों को उसकी वजह से हल्का सा ज़ुकाम होगा और काफिर मर जाएंगे। इसको इसके अंदर बयान फरमाया। आगे सूरह जासिया है। जासिया का माना है घुटने के बल गिरा होना। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात बयान फरमा रहे कि जब क़यामत कायम होगी तो बड़े बड़े लोग अल्लाह के आगे घुटनों के बल गिरे होंगे। इस एतबार से इसका नाम सूरह जासिया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रबूबियत, अल्लाह की सिफ़ात और कुदरत को बयान किया गया, और ये बयान फरमाया कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी है वसख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि जमीअन मिन्हु, कि ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है वो सब हमने तुम्हारे लिए मुसख़्ख़र कर दिया है। क़ुल लिल्लज़ीना आमनू, आप ईमान वालों से कह दीजिए, उन लोगों से कह दीजिए जो ईमान लाएँ, क्या कहें? यग़फ़िरू, कि वो इस्तिग़फ़ार करें, लिल्लज़ीना ला यरजूना अय्यामिल्लाह, उन लोगों के लिए जो अल्लाह के दिन की उम्मीद नहीं रखते। लियज़िया क़ौमन बिमा कानू यक्सिबून, ताकि कौम को उनके किए का बदला मिल जाए। और बदला ये फरमाया मन अमिला सालिहन, अल्लाह का फ़ैसला, मन अमिला सालिहन फली नफ्सी, कि जो नेक अमल करता है उसका फ़ायदा फली नफ्सी ही, उसी को होगा। ठीक है। वमन असाआ, और जो गुनाह करता है फ़अलैहा, तो उसका वबाल उसी पर पड़ेगा। सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन, फिर तुम सब अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। क़यामत के दिन अल्लाह फरमा रहे वक़ील अल-यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हादा व मअवाकुमुन नार व मा लकुम मिन नासिरीन, कि क़यामत के दिन जब हर तरफ ये परेशान होकर लोग फिर रहे होंगे और लोग कहेंगे कि भाई हिसाब किताबी शुरू करवाओ, किसी तरीक़े से यहाँ से हमारी जान छूटे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। और गोया कि वो उनके लिए ऐसा हो जाएगा कि कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो उनसे कहा जाएगा, वकील, उनसे कहा जाएगा अल-यौम नंसाकुम, आज हम तुमको भूल गए, कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हादा, जैसे तुम इस दिन के मुलाकात को भूल गए थे। व मअवाकुमुन नार, अब तुमसे क्या हिसाब लेना, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। व मा लकुम मिन नासिरीन, और तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। और ये किस लिए? ये इसलिए कि ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवा, कि तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया था।
वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी ने तुम्हें फरेफ्ता कर दिया था। तुम दुनिया की ज़िंदगी में, दुनिया कमाने में इतना मस्त हो गए थे कि तुम्हें आखिरत की फिक्र ही नहीं थी। फल्यौम ला युखरजून मिन्हा, तो आज का दिन तुम वो जहन्नम से नहीं निकाले जाएंगे। आगे आगे फरमाते फलिल्लाहिल हम्दु रब्बुस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ही के लिए तारीफ़ है जो रब है आसमानों का, जो रब है ज़मीन का और सारे आलम का रब है। वलहुल किब्रिया फिस समावाति वल अर्द, उसी के लिए बड़ाई है आसमानों में भी और ज़मीन में भी। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वही अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।